عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا ہے، ہر مکان سے بالا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، لگتا ہے میٹھا میٹھا میرے نبی کا روضہ، لگتا ہے میٹھا میٹھا میرے نبی کا روضہ، بولو عرش اولا سے اعلیٰ۔ فردوس کی بلندی ہی چھو سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی ہی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میرے نبی کا روضہ، خلد بری سے اونچا میرے نبی کا روضہ۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، اس لیے افضل ہوا مدینہ کے حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن سن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میرے نبی کا روضہ، کعبے کا بھی ہے کعبہ میرے نبی کا روضہ۔ تفسیر مظہری میں نے پڑھا، سنیے کہاں سے فرماتے ہیں قاری اسلام اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کہ قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کو اٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے جائیں گے، لیکن جب کعبے کو جب اٹھایا جا رہا نا، کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا، اب دلہن کی طرح سجا مطلب کیا؟ کوئی میک اپ کیا ہوگا، معذ اللہ کوئی گھونگھٹ ڈالا ہوگا، یہ جو دلہن ہے نا، دلہن جو دولہا کے پاس جاتی ہے نا تو بڑی خوش ہوتی ہے، تو یہ خوشی کا معاملہ، کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا، اور کعبے کو مکے سے بیت المقدس کی طرف لے کے جائیں گے، بیچ میں حضور کا روضہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نا وہ پہلے مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہے گا، اور حضور کی بارگاہ میں کہے گا السلام علیکہ یا محمد، میرے اور آپ کے آقا دیں گے جواب، اور پھر حضور پوچھیں گے اے کعبہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کوئی خوش بھی ہوا کہ نہیں؟
تو کعبہ عرض کرے گا حضور آپ کا جو امتی میرے پاس پہنچ گیا میں اسے کفایت کر جاؤں گا، میں اسے کفایت کر جاؤں گا، اور حضور آپ کو وہ امتی جو مجھ تک نہیں پہنچ سکا اس کے لیے حضور آپ کافی ہیں۔ کعبے کا عقیدہ، کعبہ بھی کہتا ہے حضور کافی ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ کعبے کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو سنو، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں بھولے، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں بھولے، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میرے نبی کا روضہ، کعبے کا بھی ہے کعبہ، میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس پر مجھ مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہوگی۔ یعنی حضور اپنی ذات پر واجب کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ بس حضور کی آ کر حضور کے روزے کا دیدار کیا، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ایک نظر بھی دیکھا میرے نبی کا روضہ، ایک نظر بھی دیکھا۔ اور پچھلے کئی جو حاضریاں ہوئی ہیں الحمدللہ، کئی بار پچھلے حاضریاں ہوئی ہیں، تقریباً ہر بار مسلسل میں نے دیکھا مجھے بارشیں ملی، مکے میں بھی ملی، مدینے میں بھی ملی، بار بار ملی اور موسلا دھار ملی۔ اور وہاں میں یہ بادلوں کو، بارش کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا کرتا تھا کہ بادل گھرے ہوئے گئے، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے گئے، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے گئے، بارش برس رہی ہے، دیکھو لگتا ہے کیا سہانا میرے نبی کا روضہ، لگتا ہے کیا سہانا میرے نبی کا روضہ، لگتا ہے کیا سہانا میرے نبی کا روضہ۔ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے بدکار کی جدا ہو سامنے خدایا میرے نبی کا روضہ، ہو سامنے خدایا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے